السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 52 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں رسول کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے رسول، تو اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو تنبیہ کر، ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں۔ کس سے؟ اس بات سے کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ان کا حتمی فیصلہ ہو، حتمی فیصلہ، حتمی جنت، حتمی جہنم۔ اس بات کے فیصلے کے لیے جب وہ اکٹھے کیے جائیں گے تو ان کو ڈر ہے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں، ہم ناکام ہو جائیں۔ تو یہ ان کو ڈر ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس طرح کا جو ڈر رکھنے والے، احساس رکھنے والے جو لوگ ہیں، اے رسول تو ان کو تنبیہ کر، وارن کر، ان کو وارننگ دے تاکہ کہیں ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں ان کو قیامت کے دن ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ یہ چیز کہی جائے۔ اور اس کے بعد کہا یہ گیا کہ اس رب کے سوا جس کہ ان کا کوئی ولی نہیں، ان کا ولی صرف اللہ ہے، یعنی دوست، مددگار صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی ولی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہی گئی کہ اس اللہ کے سوا کوئی شفیع یعنی شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کی کوئی مشیروں کی جماعت ہو جو اس کو مشورے دے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو بخش دو، اس کو جہنم بھیج دو، اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے واضح طور پر بتایا کہ اللہ علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، عادل ہے، منصف ہے، تو وہ سب چیز کو جانتا ہے۔ اس کا قانون مکافات جو ہے وہ ہر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو اس کے ایک ایک عمل کا نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش کرے۔ تو یہ چیز سابقہ آیت میں ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ سورہ الانعام آیت نمبر 52۔ الفاظ ہیں رسول کو مخاطب کر کے، وَلَا تَدْرُ دِلَّذِينَ، اور اے رسول تو خود سے دور نہ کر ان لوگوں کو جو۔ اب یہاں صحابہ سے ریلیٹڈ بات کی جا رہی، جو رسول کے ساتھی تھے، اب ان کے متعلق بات کی جا رہی۔ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ صحابہ کا جو نقشہ تاریخ پیش کرتی ہے قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ یہ جتنی بھی صحابہ کے تنازعات، ان کی آپس میں جو جنگ صفین، جنگ کربلا، واقعہ کربلا، اس طرح کی جتنی بھی جنگیں، تو یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ ایک بڑی پلینڈ ہسٹری ہے، بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ ہسٹری وضع کی گئی صحابہ کے خلاف۔ ان کو دین کا دشمن بھی ظاہر کیا گیا، ان کو منافق بھی ظاہر کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کو ہم بولتے ہیں اسلامک ہسٹری۔ وہ اسلامک ہسٹری نہیں ہے، ریلیجس ہسٹری آپ کہہ لیں۔ اس کے اندر یہ ہیں صحابہ کے خلاف، قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کا جتنا بھی مواد ہے قرآن کی ایک ایک آیت کے خلاف ہے، ہسٹری کا جتنا بھی مواد ہے۔ یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی آپ کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو ہم تاریخ اسلام بول رہے ہیں قرآن کی بالکل ٹکر میں ہے۔ یہ جتنے بھی مسلمان فرقے بنے ہیں، فرقوں کی جتنے بھی اختلافات ہیں، سارے کے سارے ہسٹری کی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ ہسٹری نہ ہو تو اختلافات ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہسٹری کی روح سے رسول کی حدیثیں لکھی گئیں، ہسٹری کی روح سے وہ جو سیرت کے واقعات لکھے گئے، ہسٹری کی روح سے جنگوں کے حالات لکھے گئے،
ہسٹری کی روح سے تہوار، یہ جو اسلامی تہوار، یہ مذہبی تہوار ہیں، اسلامی تہوار نہیں۔ جتنے بھی تہوار ہیں جن کو ہم اسلامی تہوار بول رہے ہیں، عید، بقرعید، شب رات، جو بھی ہم یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ ساری مذہب کی روح سے ہیں۔ قربانی ہے یا جو بھی چیزیں، یہ ساری ہسٹری کی روح سے آ رہی ہیں، قرآن کی روح سے نہیں۔ قرآن کی تفسیریں، وہ جو تفسیری کہانیاں ہیں جس کو یہ شان نزول بولتے ہیں، وہ بھی ہسٹری کی روح سے ہیں۔ صحابہ اکرام کے خلاف جتنا بھی مواد مرتب کیا گیا ہے ہسٹری کے اندر بڑی پلاننگ کے ساتھ، سارا کا سارا قرآن کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں نا، جنگ بدر ہوئی تو جن صحابہ نے جنگ بدر لڑی ان میں سے تو کسی نے بھی جنگ بدر کے حالات نہیں لکھے۔ یہ جو علم مغازی ہے، یہ مغازی میں کیا ہے؟ غزوات کے حالات۔ غزوہ بولتے ہیں جس جنگ میں رسول شامل ہوتے تھے وہ غزوہ کہلاتا تھا۔ اب یہ جو غزوات ہیں وہ جتنے بھی، اس کو علم مغازی بولتے ہیں۔ تو مغازی کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ انہی مورخین نے لکھے جو پرشین تھے۔ اسی طرح جو علم سیر ہے، یعنی سیرت کے جو واقعات ہیں وہ بھی انہی پرشین، یہ ایرانیوں نے لکھے، ایرانی سیرت نگاروں نے۔ باقی لوگوں نے تو ان کو کاپی کیا ہے۔ جو آپ اردو میں جو آپ سیرت کی کتابیں پڑھ رہے ہیں یا آپ غزوات کی موضوع کے اوپر جو کہانیاں پڑھ رہے ہیں، وہ ساری کی ساری وہی تو ہیں جو بیسیکلی ایرانی مورخین نے مرتب کی۔ وہی چیزیں اسی کو نقل کر کے، اسی کو کاپی کر کے ہم وہ چیزیں اپنے نصاب میں بھی داخل ہم نے کر رکھی ہیں۔ تو ہم وہی کچھ پڑھ رہے ہیں، وہی کچھ سنا رہے ہیں جو ایرانی مورخین نے لکھا۔ تو میں نے جیسے ایک مثال دی کہ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، غزوہ حنین ہوا یا فتح مکہ ہوا، یہ جتنی بھی چیزیں ہوئیں، یہ واقعات ہوئے، یہ ہسٹری سے ہم لے رہے ہیں۔ قرآن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، اور جتنی چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے ہسٹری بالکل ان کے خلاف بہت زیادہ مقدار میں بیان کر رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہی آ رہی ہیں، ان کو ہم ان چیزوں کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، جبکہ وہ قرآن کے یہ حقائق کے بالکل خلاف ہے۔ تو یہ چیزیں بتانی اس لیے ضروری ہیں کہ اس آیت کے اندر رسول کو صحابہ سے متعلق ڈائریکشن دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اے رسول تو خود سے دور نہ کر ان لوگوں کو جو، کون کہتا ہے؟ یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یہ رسول کے ساتھیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب رسول کے دور میں جو رب کو پکارتے تھے وہ تو رسول کے صحابہ ہی تھے، اور کوئی کفار مکہ تو نہیں تھے، یا مدینہ کے منافقین تو نہیں تھے، وہ رسول کے ساتھی تھے، صحابہ۔ تو کہتا ہے کہ اے رسول تو خود سے دور نہ کر ان لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور کیسے پکارتے ہیں، کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے؟ کہتا ہے بالغداوتی والعشی، صبح اور شام۔ اب یہ نہیں کہ صرف صبح کو پکارتے تھے یا شام کو پکارتے تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو تو بس ایک ہی کام ہے، صبح شام، تو اس کا مطلب ہے راؤنڈ دا کلاک۔ راؤنڈ دا کلاک کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ورکنگ پوزیشن میں ہے آپ وہی کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے تھے تو اس میں اپنے رب کے قوانین کو یاد رکھتے تھے۔ اللہ کے قوانین کیا ہیں، رب کو پکارنا کیا ہے، کہ اللہ کی جو ڈائریکشن ہے وہ معلوم کرنا کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، تو اس معاملے میں یا ان امور میں اللہ کی ڈائریکشن یا اس کے احکام کیا ہیں، اس کی انسٹرکشن کیا ہیں، یہ ہوتا ہے رب کو پکارنا۔ دل کے اندر ایک ڈیزائر ہونا کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اس سے ریلیٹڈ اللہ کے قوانین کیا ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم جو ہے ان کی حیثیت بتا رہا ہے کہ تاکہ کسی قسم کی کوئی شک و شبہ نہ رہے صحابہ اکرام سے متعلق، رسول کے ساتھیوں سے متعلق۔ یہ ایسی جماعت مقدسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کے مناقب بیان کیے ہیں، اس لیے کہ رسول کی وہ تربیت یافتہ تھے، رسول کے تربیت یافتہ تھے، وحی کے شاہد تھے،
جن کی موجودگی میں رسول کے اوپر وحی آتی تھی، وہ اس وقت رسول کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ موجود تھے۔ رسول نے جو بھی جنگیں لڑیں تو اپنے صحابہ کے ساتھ لڑی نا، اکیلے کوئی کسی جنگ میں تو رسول نہیں گئے، اپنے صحابہ کے ساتھ گئے۔ صحابہ نے رسول کے ساتھ اپنی جانیں دی، اپنی جان مال کی قربانی دے کر اسلام کی عظمت کو سر بلند کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا صحابہ اکرام کی مناقب بیان کیے ہیں۔ تو یہ جو ہسٹری ہے وہ اتنی پلاننگ کے ساتھ، اتنی سازش کے ساتھ مرتب کی گئی ہے کہ سچ اور جھوٹ کو اس طرح سے پیش کر دیا گیا کہ ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس طرح سے ہسٹری کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ بعض صحابہ کو وہ بڑا اچھا بنا کر اور بعض صحابہ کو لعنت ملامت کر کے اس طرح سے یہ چیزیں مکس کی گئی ہیں کہ ہم بغیر کی سوچے سمجھے صحابہ کرام کے خلاف بغض رکھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ قرآن کریم صحابہ کرام کی یہ جو حیثیت ہے یا ان کا مقام ہے جگہ جگہ بیان کرتا ہے تاکہ کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ اور یہاں پر تو رسول کو ڈائریکٹ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے رسول کہ تو ان لوگوں کو خود سے دور نہ کر جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام۔ یہ ان کی خصوصیت ہے، یہ ان کی صفت ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی اپنے رب کے قوانین کے مطابق اپنے امور سر انجام دینے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی وقت، کہتا ہے صبح شام جب بھی وہ کام کرتے ہیں وہ اپنے رب کے قوانین کے مطابق کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے، یریدون وجہہ، وہ اس رب کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر وجہہ ہے، یہ وجہ شکل کو بولتے ہیں۔ عربی میں لفظی معنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی وجہ یعنی اس کی شکل، تو یہ اس سے مراد یہ بھی ہے، لیکن بیسیکلی اس سے مراد ہے مقصد۔ قرآن کریم میں جب وجہ کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے مقصد، پرپز، موٹیو، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ شکل و صورت اس کے معنی نہیں ہوتے۔ تو یہ چیزیں آپ نے سمجھنی، کیونکہ تراجم کے اندر وہ یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ، اس کی شکل یا اس کی صورت، جیسے اللہ کی وجہ، اللہ کی صورت، اللہ کی شکل بالکل نہیں۔ اللہ کی کوئی وجہ یا کوئی صورت نہیں ہے، ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ تو وجہ مقصد کو بولتے ہیں۔ جیسے چہرہ سامنے ہوتا ہے تو ایسے ایک مقصد کسی چیز کا سامنے ہوتا ہے، تو اس مقصد کے تحت کوئی کام کیا جاتا ہے، تو وجہ کا مطلب ہوتا ہے مقصد۔ کہتا ہے کہ وہ اس رب کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی جو پکار ہے، ان کی جو ڈیزائر ہے، ان کا جو کچھ بھی کرنا ہے صبح و شام، اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کا جو مقصد ہے انسانیت کی بہتری، انسانیت کی فلاح، وہ پورا ہو جائے، اس کا دین غالب ہو جائے، اس کا دین نافذ ہو جائے، تاکہ انسانیت کو فلاح ملے، انسانیت کو کامیابی ملے۔ تو وہ صرف اپنے لیے نہیں کر رہے تھے، پوری انسانیت کے لیے کر رہے تھے۔ یہ چیز ہے، دین جب غالب ہوتا ہے یا نافذ ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ صرف غالب کرنے والوں کو اس کا اجر ملتا ہے، نہیں، جو بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ وہ اس رب کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا جو عزم تھا وہ کیا تھا کہ اللہ کا مقصد پورا ہو۔ اللہ کا مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی فلاح۔ تو یہ تھا صحابہ کا مقصد۔ سمجھ رہے کس طرح قرآن کریم صحابہ کرام کی جو مقام ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ آگے کہتا ہے ما علیکا، تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک اور طرح سے بات بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں صحابہ کرام ظاہری انسان تھے تو ان سے کوئی غلطی بھی سرزد ہو سکتی تھی، یہ نہیں ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے، ظاہر انسان تھے۔ تو اب ایسی چیز ہے کہ ان سے کوئی غلطی بھی سرزد ہو سکتی ہے، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے یا تجھے کوئی ایسی چیز ہے جو بری لگتی ہے، ہو جاتی ہے نا بعض دفعہ کسی چیز سے انسان جو ہے وہ کوئی کتنا بھی پیارا ہو، بعض دفعہ اس کی کوئی چیز ناگوار بھی گزر جاتی ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، انسان ہے نا، انسان کی ایک سوچ ہے، پسند ناپسند بھی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں انسانوں کے ساتھ ہیں یہ معاملات، تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، نفسیاتی اعتبار سے بھی ہو جاتی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ
تجھ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہے۔ کس میں؟ کہتا ہے کہ من حسابہم من شیئن، ان کے حساب میں سے بھی کچھ بھی، کہ جو ان کا حساب ہے، یعنی جو صحابہ کا حساب ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، تو اس کے حساب میں سے اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اے رسول تیرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو نے تو ان تک قرآن کی دعوت پہنچا دی ہے، تو وہ ان سے میں بھی کوئی غلطی بھی سرزد ہو سکتی ہے، لیکن جو کوئی غلطی سرزد ہوگی اس کی ذمہ داری اے رسول تجھ پر نہیں ہے، اس کے ذمہ دار وہ ہیں اور وہ اللہ کو جواب دہ ہیں۔ جیسے ہر رسول نبی اللہ کو جواب دہ ہے، ایسے ہی اس کے صحابہ اور آگے پھر چلیں تو تمام انسان، ہر انسان اپنے عمل کا اللہ کو جواب دہ ہے، دوسرے انسانوں کو جواب دہ نہیں ہے۔ تو یا یوں کہہ لیں کہ دوسرے انسانوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو میری غلطی کا جواب دہ میرا والد نہیں ہے، میرے والد نہیں ہیں، اور میرے جو والد ہیں اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ جو میرے دادا ہیں وہ میرے دادا ان کی غلطی کے جواب دہ نہیں ہیں۔ تو یہ ایسے میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایسے ہی دوست ہے، تو اگر کوئی دوست ہے تو ایک دوست غلطی کرتا ہے تو میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں، یا میں غلطی کرتا ہوں تو میری غلطی کا جواب دہ میرا دوست نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو کچھ کوئی کرتا ہے وہ اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے۔ اے رسول تو ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دے، آگے جو کچھ بھی یہ کریں گے ان کی جو ذمہ داری ہے وہ انہی کے اوپر ہے، تیرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کی اگر کوئی غلطی یا لغزش ان سے سرزد ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار یا جواب دہ نہیں ہے، یہ چیز ہوگی۔ اور پھر اس کو دوسرے طریقے سے پھر بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ، اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر کوئی ذمہ داری عائد ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ من شیئن، کچھ بھی، یعنی کچھ بھی جو ہے وہ تو جو کچھ بھی کرے گا تو وہ تیرے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا۔ صحابہ کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، ان کے اوپر وہی ذمہ داری ہے جو انہوں نے کیا، اور جو کچھ تو کر رہا ہے تیری ذمہ داری تیرے اوپر ہے، تو اس کی ذمہ داری صحابہ پر نہیں ہے۔ تو یہ یعنی ٹو وے سے بات کو سمجھا دیا گیا کہ کوئی بھی انسان جو کچھ بھی کرتا ہے دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کس طرح، کس انداز سے قرآن بات کو سمجھا رہا ہے، واضح کر رہا ہے، اور ٹو وے انداز سے سمجھا رہا ہے، دونوں طرف سے سمجھایا، رسول کی طرف سے بھی اور صحابہ کی طرف سے بھی۔ یہ کچھ واضح کرنے کے بعد اب اگلے الفاظ دیکھیں، بڑے ہی قابل غور ہیں، غور سے سنیے گا۔ کیا یہ رہا ہے کہ فَتَطْرُدَهُمْ، کہ تو ان غریب مخلص ساتھیوں کو خود سے دور کرے، اگر تو ان کو خود سے دور کرے تو پھر کیا یہ رہا ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا کیا تو ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں رسول کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو صحابہ ہیں، یہ جو ظاہر ہے ان میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو مفلس ہیں، غریب ہیں، اگر ان کی اسی مفلسی کی وجہ سے تو ان کو خود سے دور کر دے، اگر تو نے ایسا کیا تو ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ رسول سے یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ صحابہ اکرام کا مقام کتنا بلند ہے، کتنے اعلیٰ حیثیت کے حامل تھے، ان کی دینی حیثیت کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ یہ چیز اس لیے کہی گئی کہ جو دولت مند تھے، جو رؤساء تھے، بڑے متکبر، ان کے جو بڑے بڑے سردار، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جن لوگوں کو اے رسول تم نے اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، یہ ہم ان کی موجودگی میں تمہارے پاس نہیں آ سکتے، یہ لوگ ہمارے سامنے ہمارے برابر کیسے بیٹھ سکتے ہیں، یا ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں، ہم تو بڑے اعلیٰ مقام کے حامل لوگ ہیں، ہم تو بڑے سردار ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے۔ ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے پاس بیٹھیں گے، لیکن پہلے ان لوگوں کو اپنے سے دور کرو، ان کو اٹھاؤ اپنے پاس سے، ان کو اپنے آپ سے الگ کرو، ان سے علیحدہ ہو جاؤ، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ کے پاس آئیں گے۔ تو یہ چیزیں اس دور میں کہیں گی۔ تو اس میں ساری چیزیں جو ہیں
کلیئر ہو جاتی ہیں صحابہ اکرام سے ریلیٹڈ، رسول کے ساتھیوں سے ریلیٹڈ، کہ ان کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے، اس دور میں واضح کر دیا گیا اور قیامت تک کے انسانوں کو بتا دیا گیا کہ صحابہ کا جو مقام ہے وہ انتہائی عظیم اور بلند ترین مقام ہے، کہ عام جو انسان ہے بعد کے آنے والے وہ ان کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ ان کی قربانیاں جو ہیں وہ بہت بڑی ہیں۔ تو انہوں نے رسول کے ساتھ مل کر دین کی اشاعت کے لیے، اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اقامت دین کے لیے جو کچھ بھی کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنا جان مال، اپنی ہر چیز، اپنی کھیت کھلیان حویلیاں سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے دین کے لیے، رسول کا ساتھ دینے کے لیے۔ تو اس لیے ان کی یہ جو قربانیاں ہیں وہ ان کے عوض ان کا جو مقام ہے وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بلند ہے کہ قرآن نے جگہ جگہ تقریباً 750 آیات ہیں جو صحابہ اکرام کے مناقب کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ تو آپ کبھی بھی ہسٹری کی باتوں میں آ کر صحابہ اکرام وہ کوئی بھی ہوں، وہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں، وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، وہ کوئی بھی ہوں، طلحہ ہوں، زبیر ہوں، علی رضی اللہ عنہ، صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، کوئی بھی صحابہ جتنے بھی ہیں، یہ تو ہسٹری نے نام بتائے نا، قرآن کریم نے تو نام نہیں بتائے، تو یہ کریکٹر ہسٹری نے بتائے، ہسٹری نے بنائے۔ تو ہمیں ان کے اوپر نہیں جانا چاہیے، ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے جو بھی نام تھے، ہمیں تو نہیں پتہ، ہسٹری بتا رہی ہے، تو یہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اصولاً ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی صحابہ تھے رسول کے، ان کے جو بھی نام تھے وہ سب کے سب ہدایت یافتہ تھے، اللہ کے ہاں ان کا بلند مرتبہ ہے، اور ہمیں کسی طرح بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی سوء ظن کریں، کوئی برا ظن کریں، کوئی برا خیال کریں، یا ان کے اوپر کوئی ایسے الفاظ ان کے متعلق کہیں جس سے ہمارا اپنا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ رسول کے صحابہ کے خلاف کوئی بھی بات کرنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔